باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ پھر جس نے بھی رخ موڑا اس کے بعد تو یہ لوگ گناہگار ٹھہریں گے۔ انبیاء کرام سے عہد کا معاملہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں کسی کے زمانے میں بھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد و نصرت بھی کرو۔ چنانچہ سب نے اقرار کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی اس سے رخ موڑا تو یہ گناہ کی بات ہوگی، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام سے تو اس کا دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی نبی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑیں یا اس کے اندر ذرہ بر کوئی فرق کریں۔ چنانچہ حقیقت میں واقعاتی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کسی نبی سے ذرہ بر اس کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوا۔ تو در حقیقت یہاں پر امتیوں کو سمجھانا مقصود ہے، اور مقصود سمجھانے میں مبالغہ ہے کہ جب انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو ایمان نہ لائیں تو یہ گناہ کی بات ہوگی، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہیں ہیں، ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو بدرجہ اولا گناہگار ٹھہرو گے۔ چنانچہ اہل کتاب یہود و نصارہ وہ تو ایسا کر کے گناہگار ٹھہر ہی رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کون کون سے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یقیناً اعمال کے اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے تو نہیں، عقائد کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں تو وہ سبب بن رہی ہیں ہمارے گناہگار ٹھہرنے کا۔ ہمیں اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا سو یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام مقرر کیا ہے، اب اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرنا یہ بھی نہ سمجھی کی بات ہے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے جتنے بھی ہیں قرآن پاک میں سورہ نحل میں ہے، ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، تو راتوں کو راستے معلوم ہوتے ہیں، جہتیں متعین ہوتی ہیں، تو جس ستارے کو بھی طے کر لیا جائے کہ میں اس ستارے کے اعتبار سے اپنی جہت متعین کیا کروں گا تو اس میں اس کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو سارے کے سارے ستارے روشن ہیں، خوبصورت ہیں، خوشنما ہیں اور ہدایت کا باعث ہیں، لیکن جس وقت آفتاب نبوت نکل آتا ہے، نبوت کا سورج نکل آتا ہے، تو پھر ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو عقلی اعتبار سے بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے بھی تھے وہ ستاروں کی مانند تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبوت کا سورج نکل آیا ہے، اب ان ستاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ ان پر ایمان ہمارا ہے، وہ اپنے اپنے وقت میں حق تھے، سچ تھے،
لیکن ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی شخص ستاروں کو تلاش کرتا ہے تو یقیناً نہ سمجھی اور نادانی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب آپ ہی پر ایمان لانا راہ نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اور کچھ واقعات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو امامت کا معاملہ پیش آیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج کے موقع پر، تو یہ اس سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں آیا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانسانیت ہیں، ان کی قیادت میں کوئی ایک واقعہ ایسا پیش آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کی قیادت میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے کسی زمانے میں بھی انبیاء اکرام کو جمع کر کے ان کی امامت کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں فرمایا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ وقوع پیش ہوا کہ آپ تشریف لائے تو مقتدی بھی سارے پورے ہو گئے اور امام بھی پورے ہو گئے۔ اب اس سے جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء اکرام سارے کے سارے برحق ہیں اور آپ کے آنے سے وہ کنبہ مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ سب انبیاء کو ماننا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کسی غیر نبی کو اندر شامل کرنا یہ بھی ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت، آپ نے شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی ان دونوں کو ملا کے فرمایا کہ ایسے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی، کوئی اور امت موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہاتھ کی خوبصورتی یہی ہے کہ ان دو انگلیوں کے درمیان میں، بلکہ ساری انگلیوں کے درمیان میں ہی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دو انگلیوں کے بیچ میں خدا نخواستہ کوئی پھوڑا نکل آئے تو ظاہر ہے کہ اس کو کاٹنا چاہیے، اس کا آپریشن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ناسور نکل آئے تو یقیناً اس کا بھی آپریشن ضروری ہے، اور اگر کوئی غدود نکل آئے اس کا بھی آپریشن ضروری ہے، اور اگر کوئی انگلی نکل آئے تو اس کو بھی کاٹنا ضروری ہے، وہ بھی ہاتھ کے حسن کو متاثر کرتا ہے، ہاتھ کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے میں کل کائنات جمع ہے کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں کسی طرح کے کسی قسم کی نبوت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب کوئی کہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہے کہ میں حقیقی نبی ہوں، کوئی کہے میں ذلی نبی ہوں، کوئی کہے میں بروزی نبی ہوں، تو کسی طرح کی نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جیسے ہاتھ کو پھوڑا اور ناسور متاثر کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی چھٹی انگلی نکل آئے تو وہ بھی ہاتھ کے حسن کو متاثر کرتی ہے، اس کو بھی باقی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ تو بہرحال جہاں سارے کے سارے انبیاء اکرام برحق ہیں، وہاں کسی غیر برحق کو اس میں شامل بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ امامت کا وقوع ان دونوں چیزوں کو ثابت کرتا ہے کہ انبیاء کا کنبہ اب پورا ہو گیا ہے، اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، مقتدی بھی پورے ہیں اور امام بھی موجود ہے، اب نہ مقتدیوں کی صفوں میں کوئی گنجائش ہے اور نہ امام کے ساتھ کسی اور کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، کہ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے نہ خوشی سے ہو، مجبور ہو کر ہو،
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لٹایا جائے گا، یہ پلٹ کر جائیں گے۔ حضرت جبریل سے لے کر معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک، اور تحت ثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے نظام سے سر منہ تجاوز کرے۔ منہ بال کو کہتے ہیں، اور سر، بال کا سر، کنارہ، کہ بال کے کنارے کے برابر بھی کوئی مخلوق اللہ کے دیے ہوئے پروگرام سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور انسان کو اگر دیکھا جائے، جنات کو دیکھا جائے، تو اس سے متعلق بھی دو طرح کے معاملات ہیں۔ کچھ معاملات کو ہم تشریعی کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، ان میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے۔ تو اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن پڑھنے میں کامیابی، نہ پڑھنے میں ناکامی۔ لیکن کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جن کو تکوینی کہتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ صحت بیماری کا معاملہ ہے، انسان کے قد کاٹھ کا، جسامت کا معاملہ ہے، انسان کے اعضاء و جوارے کا معاملہ ہے، شکل و شباہت کا معاملہ ہے، بڑھاپا اور جوانی کا معاملہ ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ بڑھاپا نہ آئے تو اس کے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھاپا آ کر ہی رہتا ہے۔ انسان بے بس ہے، اور ہر بندہ اولاد چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ دینا چاہے تو نہیں حاصل ہوتی۔ کوئی اولاد کو زندہ رکھنا چاہے، کوئی مرنا نہ چاہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی معاملات ہیں جن کو ہم تکوینیات سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں انسان بھی بے بس ہے، سوائے چند چیزوں کے جو شریعت کے احکام ہیں، اس کے پاس بھی کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ سبھی کچھ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، چنانچہ ہمیں بھی جھک جانا چاہیے، اور خاص طور پر اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، ان کو بھی جھک جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔